اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے گرو نانک دیو جی، کلاس 5 سبجیکٹ اردو۔ اس موضوع پہ ہم نے پہلے بھی کچھ جانکاری حاصل کی ہے کہ گرو نانک دیو جی کون تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی طبیعت کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، ان کا دل کن چیزوں کی طرف تھا، وہ کن باتوں میں زیادہ دھیان دیتے تھے اور کن چیزوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ دنیا کی اس کو کوئی لالچ نہیں تھی، وہ ہر وقت بھوکے فقیروں اور محتاجوں کی حالت زار دیکھ کر ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ عام لوگوں کے ساتھ محفل نہیں کرتا تھا، وہ اکثر بیشتر وہ اکیلا رہا کرتا تھا، اور اس کی زندگی کو کچھ واقعات بھی ہم نے ذکر کیا کہ کیسے ان کے والد نے ان کو کاروبار کے سلسلے میں سودا کرنے کے لیے لاہور بھیجا تھا، تو راستے میں کس طرح اس نے وہ پیسے خرچ کیے، اور جب واپس آئے تو وہ روپیہ وغیرہ جو تھے وہ انہوں نے بھوکے فقیروں پہ خرچ کیے تھے۔ تو والد کے ڈر کی وجہ سے وہ اندر نہیں آتا تھا۔ پھر اس کو بلایا گیا اور اس سے جب پوچھا گیا تو یہ پیسہ کہاں کیا گیا، آپ نے خرچ کیا، آپ کو تو نفع کمانے کے لیے، کوئی خرچ سودا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اس نے کہا اس سے زیادہ بڑا کون سا سودا ہو سکتا ہے کہ میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ وہ سب کے سب پیسے خرچ کیے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کالو چند نے اب کون سی ترکیب سوچی، کیونکہ کاروبار کے معاملے میں بھی اس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، ذمہ داری کے معاملے میں بھی اس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اب کالو چند کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کالو چند اب ان کے بارے میں اور کیا کچھ انہوں نے سوچا، اور انہوں نے سوچا کہ کیسے اس کو آگے زندگی بسر کرنے کے لیے کس کام میں لگایا جائے۔ تو اس کے لیے ہم سیدھا پیج نمبر 76 پہ آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا اور غصہ بھی آتا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا۔ گرو نانک کی بہن کپور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں بیاہ ہی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا۔ ابھی بھی ہم نے ذکر کیا کہ ذمہ داری میں بھی اس کا دل نہیں لگا، کاروبار کے معاملے میں بھی اس نے بہت سرد مہری دکھائی، اس کا جی اس کی طرف بھی نہیں لگا۔ اب کالو چند کو تو بہت دکھ ہوتا، غصہ بھی ہوتا، غمزدہ بھی ہوتا، کیونکہ اس نے کاروبار کے سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ جب اس نے اس کو کھرا سودا کرنے کے لیے بھیجا اور اس کو کے ساتھ ایک نوکر بھی بھیجا، تو اس نے کھرا سودا کرنے کے بجائے وہ پیسے بھوکے فقیروں میں بانٹ دیے، ان کو کھانا کھلانے میں اس نے صرف کیے۔ تو کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا اور غصہ بھی آتا۔ جب کالو چند نے یہ دیکھا کہ اس نے کیا کیا، تو اس کو دکھ بھی ہوتا، وہ غمزدہ بھی ہوتا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا۔ یہ دیکھ کر کہ گرو نانک دنیا کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا، وہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، مگر کیا کرتا۔ گرو نانک کی بہن کپور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں بیاہ ہی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ گرو نانک کی بہن تھی جو کپور تھلہ کے ایک علاقے میں سلطان پور میں اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کی بہن کا شوہر جو تھا وہ علاقے کا حاکم جو تھا اس کی سرکار میں وہ ملازم تھا۔ یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا۔ اب اس نے یہ سوچا
کہ ہو سکتا ہے گرو نانک نے کاروبار میں دلچسپی نہیں لی، ذمہ داری میں دلچسپی نہیں لی، تعلیم کے معاملے میں بھی انہوں نے دلچسپی نہیں لی، شاید اب وہ نوکری کے معاملے میں سرکار میں اگر اس کو نوکری ملے گی شاید اس میں وہ اس کی طرف جی لگا کر وہ کام کرتا. تو گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا. یہ اس بات کو مد نظر رکھ کر اس نے کیا کیا کہ اس نے گرو نانک کو بھی سرکاری طور پہ ایک ملازم کی حیثیت سے اس کو نوکری دلوائی سرکار میں. وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دین دان پن کا دروازہ کھول دیا اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے. چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا. وہاں بھی گرو نانک نے وہی سلسلہ جاری رکھا جو اس نے گھر پر باپ کی کمائی ہوئی دولت کو خرچہ کر جس طرح وہ خرچ کرتا تھا غریبوں محتاجوں میں فقیروں میں. وہاں بھی اس نے وہی طریقہ اختیار کیا، وہ سلسلہ جاری رکھا. اس نے وہاں بھی سرکاری خزانے کا پیسہ جو تھا وہ بھی اسی طرح ضرورت مندوں اور محتاجوں مفلسوں غریبوں میں تقسیم کرنے لگا. وہاں بھی اس نے ان لوگوں کے لیے دروازے کھلے رکھے. چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا جس کی وجہ سے اس بنا پہ اس کو سرکاری نوکری سے بھی الگ ہونا پڑا. گرو نانک کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے، گرہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی. اب گرو نانک جو تھا اس کے گرو نانک نے جب یہ رنگ ڈھنگ کیے، جب اس کا یہی رویہ رہا تو اس کے والد نے اب سوچا اب میرے پاس ایک ہی ترکیب ہے، اب میرے پاس ایک ہی منصوبہ ہے، اب میرے پاس ایک ہی اس کا حل ہے کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے. اور جب گھر کا بوجھ ان پہ پڑ جائے گا شاید وہ تو اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں. تو جب ان کو گھر کا بوجھ پڑ جائے گا، جب اپنے بچوں کا بوجھ اس کے سر پر پڑ جائے گا تو اس طرح پیسے خرچ کرنا چھوڑ دے گا. انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی. تو کیا کیا انہوں نے فیصلہ جب کیا تو انہوں نے اب گرو نانک کی شادی کر دی. گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا. اب حضرت معمول ان کے والد محترم نے ان کی شادی کی، اس کے 2 بچے بھی ہو گئے گرو نانک کے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا. گرو نانک کا دل جو تھا وہ گھر کی طرف انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا، اس کی طرف ان کا دل نہیں لگا. وہ ہمیشہ کی طرح اپنا کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے. ہاں، حسب معمول جو اس کا معمول تھا، جو اس کا رویہ تھا، اسی کے مطابق اس نے اپنی دولت کن پر خرچ کی؟ ضرورت مندوں پر خرچ وہ کرتے رہے. بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا. ہاں، بیوی نے ہر ممکن کوشش کی ان کو سمجھانے کی، گرو نانک کو سمجھانے کی، لیکن ان کو سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو اس طرح آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اجازت. شکریہ.